عابد زبیری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سوال بڑا سادہ سا ہے، 190 ملین پاؤنڈ میں ضمانت ملنا، دو اور جو لانگ مارچ کے کیسز تھے جلاؤ گراؤ کے بانی پی ٹی آئی کو، ان میں بھی ضمانت مل گئی۔ کیا اس کو یہ دیکھا جائے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، یا جو حکومتی ورژن ہے یا پی ٹی آئی کے مخالفین کا ورژن ہے کہ عدلیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، مداخلت کے الزامات لگنا اور پورا سارا، اس سب کو جوڑ کے دیکھا جائے اور سپیڈی جسٹس ان کو مہیا کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحیم، بالکل اسپیڈ جسٹس تو کہیں سے اگست سے ان کو بند کیا ہوا، ان کو سزائیں ملی بھی ہیں، ابھی بھی ان کو سزا ہوئی بھی ہے عدت کے کیس میں۔ تو اب یہ القاضی ٹرسٹ اور مختلف کیسز ان کو جو بنائے ہوئے ہیں، ان میں ٹائم لگ رہا ہے، ان کو اس طرح سے نہیں مل رہا۔ آپ نے دیکھا وہ جو توشہ خانے کا کیس تھا، وہ کس طرح سے ہوا، فیصلہ باہر آنے سے پہلے گرفتاری اسلام آباد پولیس نے نہیں، پنجاب پولیس نے ان کے لاہور میں گرفتار کر لیا۔ یہ ساری چیزیں جو تھی نا، آپ تھا کہ ان کو الیکشن سے پہلے سارے ہو جانا، اور ان کو رکھ بھی ایک حصہ تھا کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو الیکشن سے خارج کر جائے، بلہ لے، یہ سارا ایک منظم مہم چل رہی تھی۔ تو یہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کے اندر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے، کوئی فائنل فیصلہ تو نہیں ہوتا کہ اپیل فائنلی الاؤ ہوگی، جب میں سمجھتا ہوں ہو جائے گی میرٹ پہ بھی۔ بیل تو یہ ہوتی ہے دینے کے لیے کیا وہ آدمی، اس آدمی یہ جو ملزم ہے، کیا یہاں تو مجرم کا ایشو ہے، کیا اس نے جرم میں اس کے جرم کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ کیس یہ تو سسپینڈ اس لیے ہو جاتی ہے تاکہ لوگ، ان کے وکلا نے بتایا ہوگا کہ جی آپ دیکھیں ایویڈنس جو ہوئی ہے، ایویڈنس جو سارے تقاضے تھے ایویڈنس کے، شہادت کے، وہ پورے ہی نہیں کیا گیا، ان کو چانس ہی نہیں دیا گیا۔ عمران خان تو کوئی پریشر نہیں ڈال سکتے نا، پہلے تو الزام لگتا تھا کہ عمران خان پی ٹی آئی نے جی پریشر ڈال دیا، اب تو وہ خود جیل میں ہے، ان کی پارٹی ڈس ارے میں ہے، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کے الیکشن ان کا مینڈیٹ چوری ہوا اس قوم کا۔ تو اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ جی نہیں، میں تو سمجھتا ہوں بڑا خوش آئند بات ہے، اور ان کو سارے کیسوں میں بیل ہونی چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو اسٹریٹجی وہ یہی ہے کہ عمران خان کو باہر آنے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے جو حلقے ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں، جو اصل حکومت ہے اس ملک میں جو کنٹرول کرتی ہے، انہوں نے شاید فیصلہ کیا ہوا ہے۔ وہ ہم نے ریسنٹلی بھی دیکھا کہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ ان کا جو گروپ ہے وہ انتشاری ٹولہ ہے۔ تو وہ تو ظاہری بات، وہ چاہیں گے کہ اس کیس میں بیل ہوگی، کسی اور کیس میں ان کی گرفتاری ڈال دی جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو اس وقت پرو ایکٹیو رول کرنا چاہیے کہ ایک آپ سابق وزیر اعظم ہیں، ان پہ 190 کیسز بن چکے ہیں، تو آپ ان کو کورٹ کو ایک بلینڈ ٹکٹ آرڈر، جیسے اور کیسوں میں بھی ہم نے دیکھا، زرداری صاحب کے کیس میں، شہید بے نظیر کے زمانے میں ہائی کورٹ آف سندھ نے ایسے آرڈرز پاس کیے ہیں ماضی کے اندر کہ جی جو بھی اگر ان کے خلاف کوئی اور بھی کیس ہوگا گرفتاری یا اس سے پہلے، آپ ہائی کورٹ کو انفارم کریں گے۔ اس طرح کے آرڈرز موجود ہیں، ہماری تاریخ کا حصہ ہے، ہماری جوڈیشل جورسپروڈنس کا حصہ ہے وہ۔ تو یہ سب چیزیں آپ اس تناظر میں دیکھیے، اور یہ میں بالکل کہتا ہوں جو الزام یہ لگا رہے ہیں بالکل غلط ہے۔ نیچرلی وہ تو لگائیں گے کیونکہ وہ تو اسپوکس مین ہے اسٹیبلشمنٹ کے، اور جس طرح کی حکومت آئی ہوئی ہے، ان کے پاس آپشن کیا رہ گیا؟ ان کے تو وزیر نے کھڑے ہو کے وہ ججوں، جنہوں نے 6 ججوں نے وہ خط لکھا تھا، ان کو تو تھریٹ کیا تھا کہ جی یہ ہم تو ان کے خلاف مس کانڈکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات جسٹس اطہر من اللہ نے جب یہ سو موٹو میں اٹھائی بات، اٹارنی جنرل وہ بیٹھے ہوئے تھے، جو پریس کانفرنس ہوئی آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہ دیکھ لیے، وہ تو خود تھریٹ کر رہے ہیں ان ججوں کو، 6 ججوں کو۔ اور اب تو سارے ہائی کورٹس نے کہہ دیا کہ یہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے۔ جب انٹرفیئرنس کس کیس میں ہوتی ہے؟ پولیٹیکل کیس ہے، اور آج پچھلے 2 سال میں انٹرفیئرنس صرف عمران خان کے خلاف ہو رہی ہے کہ ان کو کسی طرح پولیٹیکل ارینا سے فارغ کر دیا جائے، وہ بازی کا حصہ ہو جائے، اور ہم اپنی منمانی۔ آپ دیکھیے اس موقع میں توشہ خانہ کیس میں آپ ان پہ 1 کروڑ 10 کروڑ جتنے کا الزام لگائیں، وہ الزام ہی ہے نا سر، اور وہ سزا ہو گئی، وہ سسپینڈ ہوئی بھی ہے۔ دیکھیں یہاں آپ دیکھیں سب سے بڑا شاذب جو عادل جو ایک سکینڈل ہم نے ابھی دیکھا، 85 بلین کا گندم کا، اس کے اندر کوئی ابھی آپ دیکھیں وہ کہاں گیا، وہ کون کون لوگ اس میں ملوث تھے کہ ہماری یہ بمپر آج مجھے کسان زبیر ہمارا صاحب